جب ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اور جب زنیرہ دیکھتی ہے کہ گھر میں ہمارے کھانے کے لالے پڑ جائیں گی اگر دعا نے ہماری بات نہیں مانی، تو دوسری طرف وہ رومی سے بات کرتی ہے کہ اگر وہ دعا سے اس کے بارے میں بات کرے گی تو تب جا کے وہ رومی کی بھی جو آسائشیں ہیں اس کو آسان کر پائے۔ تو وہی بنانے دکھایا جائے گا، رومی جو ہوتی ہے وہ بھی دعا کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ تو اس دلدل میں پھنس چکی ہے لیکن وہ دعا کو اس دلدل میں نہیں پھنسنے دے گی، اور وہ دعا کے پاس جاتی جیسے اس کے زخموں کے اوپر مرہم لگاتی ہے تو آگے سے دعا یہ کہتی ہے کہ اگر تم بھی یہی سوچتی ہو کہ میں زنیرہ کی باتیں مان جاؤں گی، بالکل ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے سے رومی یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اور جب یہ بات سنتی ہے دعا تو دعا ایک دم سے چوکنی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں چپ چاپ زنیرہ کی باتیں ماننی ہوگی اور تبھی تم یہاں سے نکل سکتے ہو، کیونکہ ایک بار تم اس گھر سے باہر نکل گئی تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا نوشیروان جو ہوتا ہے وہ پورے شہر میں دعا کو ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ جعفر سے یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے وہ کہیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ تو آگے سے جعفر یہ کہتا ہے کہ سائیں اس کا پتہ چل جائے گا، تو آگے سے وہ جعفر سے یہ کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہنا ہی ہوگا۔ تو نہ ہی دوسری طرف دکھایا جائے گا فراز جو ہوتا ہے اس بات پر اٹل ہوتا ہے کہ وہ حفیظہ کو طلاق دے گا، کیونکہ جب سے اس کو دعا نے فون کیا اور وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ دعا جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے واپس ضرور آئے گی، تو اس لیے اس نے اس بات پر ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ فضا کو طلاق دے کے ہی رہے گا۔ لیکن آگے سے فضا یہ کہتی ہے کہ میری بہن ایسی نہیں ہے، تو آگے سے وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن میں تمہیں طلاق دے کے رہوں گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اسے طلاق دے دے گا تب جا کے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اس کا جو اصل چہرہ ہے نہ تو فضا کے سامنے آ پائے گا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کے سامنے آ پائے گا۔ تو نہ زنیرہ کو جب یہ خوشخبری رومی دیتی ہے کہ دعا مان گئی ہے تو زنیرہ ایک دم سے خوش ہو جاتی، جیسے وہ اس کو اپنے بیوٹی سیلون میں لے جاتی، اس کو تیار کرواتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آج سے پہلے تم اتنی خوبصورت نہیں لگی ہوگی۔ تو آگے سے دعا یہ کہتی بالکل آپ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زنیرہ کی ہر ایک وہ بات مان رہی ہے، کیونکہ اس کو اس گھر سے باہر نکلنا ہے اور زنیرہ کے جنگل سے بھاگنا ہے۔ اور زنیرہ جو ہوتی ہے وہ اپنی سب لڑکیوں کو ایک بہت بڑی پارٹی میں لے جاتی ہے، تو دوسری طرف نوشیروان جو ہوتا ہے وہ بھی بائی چانس اسی پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں پر دعا ہوتی ہے۔ تو وہی پناہ دکھایا جائے گا زنیرہ کا جو باڈی گارڈ ہوگا وہ دعا کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوگا، اور جیسے نوشیروان یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ایک دم سے غصے میں آ جائے گا اور اس باڈی گارڈ کو مارنا شروع کر دے گا، اور جیسے وہ دعا کو سب کے سامنے کھینچ کر لے جائے گا تو وہیں پر زنیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گی، لیکن دعا جو ہوتی ہے اب وہ اس کی زندگی بالکل بھی بدل جائے گی اور اب وہ کسی سیف ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اور آگے ناظرین دکھایا جائے گا کہ اکشا کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ دعا جو ہے اب وہ نوشیروان کی زندگی میں آ چکی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور وہ بار بار اماں سائی اور ابا سائی سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو آگے سے اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہم بات کریں گے، لیکن نوشیروان جو ہوتا ہے وہ دعا سے محبت کے جنون میں اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابا سائی اور اماں سائی کی بالکل بھی بات نہیں مانے گا۔